بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو لازمی غزل نمبر 1 اشعار کی تشریح۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، شعراء جوابی خاک کیا، حوالہ شاعر مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد فنی محاسن، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر۔ تعارف شاعر۔ آتش تخلص ہے اور نام جو ہے وہ خواجہ حیدر علی۔ آتش ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی سوا کچھ نہیں لکھا۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا جو تلاش معاش میں شاہ جہاں آباد چلے آئے۔ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش نے ہجرت کر کے فیض آباد میں سکونت اختیار کی۔ آتش کی ولادت یہیں 1778 میں ہوئی۔ 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کے مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ آپ مصحفی کے شاگرد تھے۔ شعر نمبر 1۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ حوالہ شاعر۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے۔ فنی خوبی مطلع ہے اور غزل کا پہلا شعر۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ خلق خدا لوگ اور مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ غائبانہ غیر موجودگی میں۔ فسانہ افسانہ یا مختصر کہانی۔ تشریح۔ اس شعر میں غالباً حاکم وقت کی طرف اشارہ ہے کہ تو اس خوش فہمی میں ہے کہ جو تو سوچتا ہے درست، جو کرتا ہے بجا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ لوگ تیرے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو کہانیاں تیرے متعلق بنی ہیں انہیں بھی سن اور یہ بھی سن کہ یہ خدا کی مخلوق تیری پیٹھ پیچھے تجھ کو کیا کہتی ہے، کس طرح یاد کرتی ہے۔ مماثل شعر۔ بجا کہیے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ شعر نمبر 2۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل، سو زربکف، قارون نے راستے میں خزانہ لٹایا کیا۔ حوالہ شاعر۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے جو دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے۔ فنی خوبی۔ صنعت تلمیح، اس میں قارون کا ذکر ہے، اور صنعت حسن تعلیل ضربکف۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ زیر زمین زمین کے نیچے، ضربکف ہاتھوں میں روپیہ پیسے لیے ہوئے، پھولوں کے اندر سنہرے زیر دانے۔ گل پھول کو کہا جاتا ہے۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زیر دانے ہوتے ہیں اور دمکتے نظر آتے ہیں وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گئے تھے اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تنویہ ہے۔ قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
تھا جسے وہ قافلے کی صورت میں ساتھ لے کر چلتا تھا، اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ مماثل شعر: اب اس کو خانہ خرابی کہو کہ معموری، زمین میں ساتھ خزانے کے دھنس گیا قارون۔ اگلا شعر: اڑتا ہے شوخ راحت منزل سے اسب عمر، محمز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: اسب عمر زندگی کا گھوڑا، مراد ہے زندگی یہاں پہ۔ محمز سوار کی ایڑی میں لگا نوک دار آلہ۔ تازیانہ چابک کو کہا جاتا ہے، ہنٹر کو کہا جاتا ہے، کوڑے کو کہا جاتا ہے۔ تشریح: شاعر زندگی کے مختصر اور فانی ہونے کا بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کی اصل منزل موت ہے اور وہ اس کی جانب سے خوشی سے گامزن ہے۔ یہ ایک انسانی کیفیت بھی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری منزل ہو تو ہم خوشی کے ساتھ اسے پانے کے لیے تیزی سے اس کی جانب گامزن ہوں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی گھوڑے کی مانند ہے جس کے سامنے اس کی منزل ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے لیے اسے کسی چابک یا مار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعر میں یہ شاعر نے انسان کی اسی کیفیت کو دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ مماثل شعر: سمندر عمر کو اللہ رے شوقے کی آتش، انا گستہ و بے اختیار راہ میں ہے۔ شعر نمبر 4: طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال سہام سے خلاف ہو کہ کرے گا زمانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ طبل و علم اسلحہ اور جھنڈا، طبل جو ہے ڈھول کو بھی کہا جاتا ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی گردش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان اس کو پہنچاتی ہے جس کے پاس کچھ مال ہو، کچھ چیز ہو، اسلحہ اور فوجیں ہوں، مال و متاع ہو۔ ہمارے پاس چونکہ نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی اسلحہ اور نہ ہی فوجیں اور نہ بادشاہت یا کوئی اور دوسرا سامان، تو پھر اگر زمانہ ہمارے خلاف ہو بھی گیا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے مال و متاع کی بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آخرت کے سفر کے لیے بھی یہ سامان سفر تیار کرتا رہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے۔ ایسا کرنے سے لوگ بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے اور اسی میں دونوں جہاں کی فلاح مضمر ہے۔ مماثل شعر: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ شعر نمبر 5: آتی ہے کس طرح سے میرے قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ مشکل الفاظ کے معنی: قبض روح، قبض روح کا مطلب ہے روح کا جسم سے نکالنا، قبض کرنا، نکالنا۔ تشریح: اس شعر میں آتش زندگی کی حقیقت کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس دنیا کا وجود ہوا اور اس کے نصیب میں زوال پذیر ہونا لکھ دیا گیا۔ جیسے باغ میں کھلنے والے پھولوں کو بہرحال خزاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح ہم سب کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ساتھ لاتی ہے، فلاں ایک حادثے میں مر گیا، فلاں حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہماری روح نکالنے گویا ہماری موت کے لیے کون سا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، یہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری موت کا سبب کیا بنتا ہے۔ مماثل شعر: زندگی بھی تو پیشما ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ شعر نمبر 6: یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ فنی خوبی: مکتا ہے غزل کا آخری شعر۔ مشکل الفاظ:
مدعی دعوے دار دعویٰ کرنے والا۔ تشریح: حیدر علی آتش اپنی شاعرانہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی اور علو فرما رہے ہیں۔ دراصل خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے ہم عصر شاعر امام بخش ناسخ کی آپس میں تکرار رہی۔ دونوں شعراء نے ایک دوسرے پر طنز کیا، تنقید کی۔ آتش مدعی کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب اگر حریف حسد سے اس کی داد نہ دے تو دوسری بات، مگر تمہاری یہ عاشقانہ غزل لاجواب ہے، بہت خوب ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے اور ان کی شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ انہوں نے قدیم غزل کے مضامین کو نئے مطالب سے نوازا۔ اس لیے ان کا دعویٰ ہے کہ اے آتش، تم نے نہایت پاکیزہ اور بلند مضامین کی بہت بڑھیا غزل کہی ہے۔ مماثل شعر: بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈسکرپشن میں اس پوری بک کی اکثر کی لنکس موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو ڈسکرپشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔